بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ثانی نے اسکرین کی طرف دیکھ کر گونسا دکھاتے ہوئے کہا، آ گیا شیطان۔ اور صرف ثانی ہی ایک ایسی تھی جو بے انتہا محبت سے پارس کو شیطان کہتی تھی، اور وہ شیطان ایک ملازم کے روپ میں ریموٹ کنٹرول لیے امریکہ، اسرائیل اور چند اسلامی ممالک کی سازشوں کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس داستان کو ترتیب سے بیان کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے جوڈی نارمن کے فراڈ کو، پھر پارس کی آمد کے واقعات کو بیان کر دیا جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پہل امریکہ میں ٹرانسفارمر مشین بنائی گئی تھی اور تجربات کے طور پر نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے جا رہے تھے۔ انہیں حتی الامکان بڑی زبردست ٹریننگ دی گئی۔ خیال تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مختصر سی فوج کے ذریعے امریکہ پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ ان دنوں روس بھی سپر پاور کہلاتا تھا۔ سپر ماسٹر کی خواہش تھی کہ صرف اس کا ملک تمام دنیا پر حاوی رہے اور تمام دنیا معاشی، سیاسی اور مالی اعتبار سے اس کے سامنے پابے زنجیر رہا کرے۔ سپر ماسٹر کی یہ خواہش تو پوری ہو رہی ہے۔ روس رفتہ رفتہ سپر سے صفر بنتا جا رہا ہے، لیکن روس کے زوال میں کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کا کمال نہیں ہے۔ یہ گردش حالات ہیں کہ کچھ روس کے تکبر اور غلط پالیسیوں نے اور کچھ امریکہ کی سیاسی حکمت عملی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہاں اس کا ذکر کا مقصد تمام مسلمانوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ امریکہ نے روس کو منہ کے بل گرانے کے لیے پاکستانی مسلمانوں اور افغانی حریت پسندوں کے کندھوں پر بندوقیں رکھ کر چلائی تھیں۔ حالات حاضرہ کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کیا جائے تو یہ دہشت کھلی ہوئی کتاب کی طرح سامنے آئے گی کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی حکمت عملی کے مطابق زیادہ سے زیادہ اسلامی ممالک کے حواس پر چھا کر اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ یہ داستان اسی نہج پر چل رہی ہے کہ ہماری دنیا میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، اور وہ اپنے اعمال سے عروج کی طرف جا رہے ہیں یا زوال کی طرف۔ اگر سفر زوال کی طرف ہے تو کیا تمام مسلمانان عالم کو اپنی کم فہمی یا غفلت کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ اگر آٹے میں نمک کے برابر مسلمان باشعور، با ایمان اور انقلابی ہیں تو اللہ کرے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بہرحال ان دنوں ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے خاصی تعداد میں امریکی باصلاحیت افراد کو ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا جا رہا تھا۔ ان میں جوڈی نارمن، جورا جوری، ٹیتو سینتانا، مارٹن رسل، شلپا اور مرینا ڈی فونزا جیسی اور بے شمار ہستیاں تھیں۔ ان میں مرینا سب سے زیادہ چلاک اور تیز ترار تھی، اپنے ملک امریکہ کی وفادار تھی، لیکن سپر ماسٹر وغیرہ سے بغاوت کر کے صرف اپنے مقاصد کے مطابق کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے اور بابا صاحب کے ادارے کو بھی بارہا نقصان پہنچانے کی ناکام کوششیں کی۔ پارس کو بھی کئی ہتھ کنڈوں سے ٹریپ کرنا چاہا۔ آخر آج کل شکست خوردہ انداز میں ایک عام سی گھریلو زندگی گزار رہی ہے۔ مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے والے کبھی حالات کے تحت واضح طور پر فنا ہوتے رہے ہیں اور کبھی گوشہ گمنامی میں ایسے گئے کہ پھر اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں ایسے ہی ایک گمنام رہ جانے والے شخص کو پیش کر رہا ہوں۔ اس کا نام وارنر ہیگ تھا۔ وہ اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے دوست کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ وہ دونوں سپر ماسٹر اور امریکی افواج کے اعلیٰ افسران کی پابندیوں سے نجات حاصل کر کے آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں امریکہ سے فرار ہو کر لندن پہنچے۔ وہاں سے لبنان کی طرف آتے وقت ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ ان میں سے جو ساتھی بچھڑنے کے بعد اسرائیل پہنچا وہ وہاں قیدی بن کر رہ گیا۔ یہودیوں کے لیے اپنے ٹیلی پیتھی کے علم کو استعمال کرتا رہا، پھر ایک دن موت کی آغوش میں چلا گیا۔ دوسرا شخص وارنر ہیگ نسبتاً ذہین تھا۔ اس نے اپنی ٹیلی پیتھی کے علم کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کبھی بہت زیادہ ضرورت پیش آئی تو خیال خوانی کر لیتا تھا، ورنہ ایک عام سا شخص بنا رہتا تھا۔ اس نے کسی بڑے ملک یا بڑے شہر کا انتخاب نہیں کیا۔ اسرائیل کے مغرب اور لبنان کے جنوب ایک چھوٹا سا جزیرہ پوٹویا ہے۔ اس
نے وہاں جا کر پناہ لی اور بڑی حد تک محفوظ رہنے لگا۔ دشمن اسے تلاش کرتے کرتے مایوس ہو گئے اور یہ سمجھ لیا کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہے۔ جزیرے کی آبادی کم ہوتی ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کو دور سے پہچان لیا کرتے ہیں۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو احساس نہیں ہونے دیا اور بہت ہی چپکے چپکے خیال خوانی کے ذریعے اپنے لیے جگہ بناتا رہا اور وہاں کے لوگ اسے دل سے اپنا مانتے رہے۔ جہاں تک دماغ پر اثر کرنے یا اس پر قبضہ جمانے والی بات ہے تو ایسی دماغی کلا بازیوں کو یہ داستان چل ہی رہی ہے، لیکن دل پر اثر کرنے کے لیے کسی ٹیلی پیتھی یا جادو ٹونے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ وارنر ہیگ نے جب پہلی بار ہمائلہ کو دیکھا تو جیسے ٹیلی پیتھی بھول گیا۔ وہ بستی کی اس گلی میں اس کی پڑوسن تھی۔ وہ حسینہ عالم نہیں تھی۔ کسی کے دل میں سما جانے کے لیے حسین ترین ہونا نہیں بلکہ دل نشین ہونا ضروری ہے۔ وہ بڑی ہی دل نشین تھی، پہلی ہی نظر میں دل کے اندر بیٹھ جاتی تھی۔ کوئی چیز اپنی قیمت رکھتی ہو تو اسے لوٹنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ اوباش قسم کے لوگوں نے اسے حاصل کرنا چاہا، لیکن وارنر ہیگ نے بظاہر اپنی جسمانی قوت سے اور بے باطن ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان بدمعاشوں کو اس سے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح وہ اور ہمائلہ ذہنی اور دلی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ گئے، لیکن مذہبی اعتبار سے دونوں میں فاصلہ تھا۔ وہ مسلمان تھی اور یہ عیسائی، دونوں ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے تھے، چاہتے تھے، لیکن ہمائلہ کبھی اسے انگلی پکڑنے کا موقع بھی نہیں دیتی تھی۔ اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ وارنر ہیگ ان کے رسم و رواج اور زندگی گزارنے کے طور طریقے دیکھتا تھا۔ کچھ یہ باتیں اسے متاثر کرتی تھیں، کچھ ہمائلہ کا جادو سر چڑھ کر بولتا رہتا تھا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ وارنر ہیگ نے اس جزیرے میں پناہ لی ہے اور میں ہمائلہ کے دل کا حال بھی جانتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں ہی کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کا مذہب قبول کر کے ازدواجی زندگی کی ابتدا کرنی ہوگی۔ ہمائلہ اپنے دین سے پھرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بستی، اس کا معاشرہ اسلامی تھا، جبکہ وارنر ہیگ جوانی میں وہاں آ کر اس اسلامی معاشرے سے متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ آخر اس نے دل سے اسلام قبول کر لیا، ہمائلہ کو اپنا شریک حیات بنا لیا۔ ایسے ہی وقت دشمنوں کو سراغ مل گیا تھا کہ وارنر ہیگ نے جزیرے پوٹویا میں پناہ لی ہے۔ میں نے انہیں کسی کے ہاتھ لگنے نہیں دیا۔ ان دونوں کو جزیرے سے بخیریت نکال کر پہلے لبنان اور پھر انقرہ پہنچا دیا۔ وہاں وہ دونوں ایک محفوظ جگہ پہنچ گئے تھے، اس لیے میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مجھے بابا صاحب کے ادارے سے ہدایت کی گئی کہ میں ان دونوں سے آئندہ کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ یہی وجہ ہے کہ میری داستان میں ان دونوں کا ذکر کبھی نہیں آیا تھا۔ اب ان کا ذکر لازمی ہو گیا ہے۔ وہ انقرہ میں فرانسیسی سفیر کی نگرانی میں تھے، لیکن کسی پر مستقل بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ ایک دن وہاں سے استنبول کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس سفر کے لیے ایک گاڑی، کچھ کھانے پینے اور پہننے کا سامان تھا۔ وارنر ہیگ کا نام اب ذاکر علی ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، ہمائلہ، ہمارے پاس جینے کا کچھ سامان نہیں ہے مگر بہت کچھ ہے۔ محنت مزدوری کروں تو روکھی سوکھی مل جایا کرے گی اور ٹیلی پیتھی سے کام لوں تو دنیا کی ساری دولت ہمارے قدموں میں ہوگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی، ہمارے دین میں قناعت پسندی کی تاکید کی گئی ہے۔ اپنے علم، اپنی قابلیت اور محنت کے مطابق جو ملتا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن میرے پاس تو ایسا علم ہے جس کے پیش نظر قناعت پسندی والی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ میں اپنے علم پر جتنا بھی خدا کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تم اپنے علم کو خلق خدا کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور اس ٹیلی پیتھی کو شیطانی راہوں پر بھی لگا سکتے ہو۔ وہ بولا، خدا نہ کرے ہمیں کبھی شیطان گمراہ کرے، ہم استنبول پہنچ کر کوئی چھوٹا موٹا سا مکان کرائے پر لیں گے۔ عام انسانوں کی طرح معمولی سی زندگی گزارتے ہوئے کسی ایک راہ کا تعین کریں گے جس پر چلنے سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ وہ دونوں ترکی کے بڑے شہر استنبول پہنچ گئے۔ استنبول شہر دو حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا ایک حصہ مشرقی یورپ میں ہے اور دوسرا حصہ ایشیا میں ہے۔ دونوں کے درمیان دریائے باسفورس کی سنہری لہریں بہتی رہتی ہیں۔ شہر استنبول میں مشرق کی شرم و حیا اور مغرب کی بے حیائیاں دونوں ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اسکرٹ پہنے اپنے مردوں سے بغل گیر ہونے والی آزاد عورتیں بھی ہیں اور برقع چادر میں محفوظ کی ہوئی مشرقی تہذیب بھی ہے۔ یہاں حد نظر تک مسجدوں کے گنبد اور
بلند و بالا مینار دور تک دکھائی دیں گے۔ دنیا کے بدترین جواری، نوسر باز اور اسمگلر کے علاوہ دیندار مسلمان کثرت سے نظر آتے ہیں۔ اذان ہوتے ہی نمازیوں کا ہجوم مسجدوں کا رخ کرتا ہے۔ مسجد سلیمانیہ اور مسجد احمد جیسی بے شمار مسجدوں میں کئی علوم کے کالج، یونیورسٹی، لنگر خانے اور طلباء کے ہاسٹل وغیرہ ہیں۔ ہمائلہ اور ذاکر علی وارنر ہیگ نے تقسیم کے علاقے میں قیام کیا، پھر سب سے پہلے ترکی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ مغربی استنبول کے راستے سے مغربی تہذیب نے پوری طرح ترکی پر اثر انداز ہونا چاہا، لیکن آج 90% لوگ مسلمان ہیں اور ایسے محب وطن ہیں کہ صرف اپنی ترکی زبان بولتے ہیں۔ وہاں جانے والے سیاحوں کو گفت و شنید کے لیے ایسے گائیڈ کی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہیں جو انگریزی اور ترکی بھی جانتا ہو۔ اسی لیے ہمائلہ اور ذاکر علی نے کئی ماہ کی محنت کے بعد ترکی زبان پر بڑی حد تک قدرت حاصل کر لی۔ ذاکر علی ملکی اور غیر ملکی اخبارات پڑھا کرتا تھا اور یہ پڑھ کر کڑتا رہتا تھا اور ہمائلہ کو بتاتا رہتا تھا کہ دنیا کے مسلمان کس طرح اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ذلت کے اندھیروں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی تھی ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے، مگر کیا کرنا چاہیے؟ فرحاد بھائی جان ٹیلی پیتھی کے ماسٹر ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے کی داغ یہاں سے امریکہ تک بیٹھی ہے۔ قاہرہ یونیورسٹی اعلیٰ ظاہر کے معیار اور علمیت کا ساری دنیا میں چرچا ہے۔ کتنے ہی مجاہدین سر پر کفن باندھ کر کفر سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن شیطانی چالیں ازل سے جاری ہیں، ان کا مکمل طور پر توڑ نہیں ہوتا۔ ایمان اور کفر کی جنگ تا قیامت جاری رہے گی۔ ہم کفر کو نابود نہیں کر سکتے، لیکن جھکا تو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی برتری قائم تو رکھ سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایک رات فری سٹائل کشتیاں دیکھنے ایک اسٹیڈیم میں گئے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ دو پہلوان رنگ میں کھڑے ہوئے تھے اور اناؤنسر حاضرین سے ان کا تعارف کرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کشتی جیتنے والے پہلوان کو $10,000 دیے جائیں گے۔ یہ کشتی کی ابتدا ہے، آگے چل کر جو پہلوان جیتتا جائے گا اس کے انعام کی رقم بڑھتی جائے گی اور وہ $5,00,000 تک حاصل کر سکے گا۔ کشتی شروع ہونے والی تھی، اس سے پہلے ہی ریسلنگ بورڈ کے ڈائریکٹر نے اعلان کیا کہ یہ کشتی روک دی جائے۔ ابھی معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جواد خیری نام کا جو پہلوان مقابلے کے لیے رنگ میں کھڑا ہوا ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، وہ بھوکا ہے، 2 روٹیاں حاصل کرنے کے لیے لڑنے آیا ہے، مگر اپنے مقابل کا ایک ہاتھ کھاتے ہی بے ہوش ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام اسٹیڈیم میں کھلبلی سی پیدا ہو گئی۔ تماشائی ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے۔ رنگ میں کھڑے ہوئے دوسرے پہلوان نے مائک ہاتھ میں لے کر ہنستے ہوئے کہا، یہ بے وقوف کشتی کو مذاق سمجھ کر میرے مقابلے پر آیا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک چیمپئن ہوں۔ ہمائلہ نے ہمدردی سے پہلوان جواد خیری کو دیکھ کر کہا، ذاکر یہ پہلوان کیسی حماقت کر رہا ہے، 2 روٹیوں کے لیے لڑنے آیا ہے۔ ذاکر علی نے کہا، یہ تو بھوک کی خاطر لڑنے آیا ہے، بہت سے لوگ تو بھوک سے مجبور ہو کر کہیں مرنے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ہی تماشائی رنگ کی طرف سکے اور کرنسی نوٹ اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے، واہ، بھیک مانگنے کا خوب نرالا ڈھنگ نکالا ہے، ہماری ہمدردیاں حاصل کر رہا ہے، لو اٹھاؤ یہ سکے اور جا کر روٹیاں کھاؤ۔ اس بات پر بہت سے لوگ کہکہے لگا رہے تھے۔ جواد خیری نے ریفری کے ہاتھ سے مائک لے کر ایک ہاتھ اٹھایا، لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر کہا، آپ سب تماشا دیکھنے والے بڑے مہربان ہیں، مجھے روٹی کھانے کے لیے بھیک دے رہے ہیں اور یہ بھول رہے ہیں کہ یہاں سے باہر سڑکوں کے کنارے بھی بھیک مل جاتی ہے، اس لیے میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا۔ ذاکر علی اس پہلوان جواد خیری کے اندر پہنچ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں یہاں بھیک مانگنے نہیں، $10,000 لینے آیا ہوں۔ اس ریسلنگ بورڈ کے ممبران اور ڈائریکٹر سے کہتا ہوں کہ مجھے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے، اگر میرا مقابل مجھے ایک ہاتھ مار دے گا تو میں ہار مان کر چلا جاؤں گا۔ ایک بھوکے کو بھلا ایک ہاتھ مارنا کون سی بڑی بات تھی، اس لیے ریسلنگ بورڈ نے اجازت دے دی، مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ اس وقت ایک بچہ بھی جانتا تھا کہ مقابلہ آسان ہے، ابھی وہ بھوکا مار کھا کر بھاگے گا، یہی مقابل نے بھی سوچا۔ اس نے ایک ہاتھ مارنا چاہا مگر ہاتھ خالی گیا، اس نے دوسرا ہاتھ مارا، وہ بھی خالی گیا۔ جواد خیری
ہی ہلکا سا ڈاج دے کر بچ رہا تھا۔ مقابل نے چلاکی دکھائی، تیسرا ہاتھ مارنے کا صرف بہانہ کیا مگر اس پر چھلانگ لگا دی تاکہ دبوچ کر اس بھوکے کا کچومر نکال دے، لیکن چھلانگ لگاتے ہی وہ جواد کے دونوں ہاتھوں میں آ گیا۔ جواد نے چشمے زدن میں اسے اپنے سر پر سے اچھال کر رنگ کے باہر پھینک دیا۔ یہ ایسی طاقت کا مظاہرہ تھا کہ چاروں طرف سے تالیوں کا شور برپا ہونا چاہیے تھا، لیکن پورے اسٹیڈیم میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب ہی کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بھوکے نے 4 من کے پہلوان کو رنگ کے باہر پھینک دیا ہے۔ باہر اونچائی سے گرنے کے بعد بڑی سخت چوٹیں آتی ہیں۔ مقابل کی ہڈیاں دکھ رہی تھی مگر اپنا برم قائم رکھنے کے لیے وہ بڑی مشکلوں سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا رنگ کے اندر آیا۔ آتے ہی جواد نے فلائنگ کک ماری، وہ دوسری بار رنگ کے رسوں کے درمیان سے گزر کر باہر جا پڑا۔ ریفری نے گنتی کی، گنتی پوری ہونے کے بعد بھی وہ زمین سے اٹھ نہ سکا۔ ریفری نے جواد کا ہاتھ اٹھا کر اس کی جیت کا اعلان کر دیا۔ چاروں طرف تالیوں کا شور گونجنے لگا۔ جواد نے مائک ہاتھ میں لے کر کہا، بے شک میں بھوکا ہوں مگر بیکاری نہیں ہوں، ابھی ایک برگر کھا لوں گا تو بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن میں یہ سن کر آیا ہوں کہ آخری مقابلے تک $5 لاکھ ملیں گے، میں وہ رقم حاصل کرنے آیا ہوں۔ ایک جوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے برگر کا ایک پیکٹ اور پانی کا تھرماس دیا۔ وہ کھاتے ہوئے بولا، جمناسٹک ہال اور گرین روم میں جتنے پہلوان مقابلے کے منتظر ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ وہ صرف ایک بار $5 لاکھ کی شرط لگا کر میرے مقابلے میں پانچوں ایک ساتھ آ جائیں۔ میں اپنا اور ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے ایسے چیلنج پر ریسلنگ بورڈ کو اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اسٹیڈیم کے تمام تماشائی اس کی تائید میں کہنے لگے کہ ایسا مقابلہ ہونا چاہیے۔ وہ سب ایک جواد خیری کو 5 پہلوانوں سے لڑتے دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر ایسے وقت پانچوں پہلوان بھی جواد کے چیلنج کا جواب دینے آ گئے۔ ان کے آنے پر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک پہلوان باری باری رنگ کے اندر مقابلہ کرنے جائے گا، پھر ایک کے چت ہونے کے بعد دوسرا مقابلے پر آئے گا۔ اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے بعد کشتی شروع ہو گئی۔ ذاکر علی جواد کے خیالات پڑھ چکا تھا، یہ معلوم کر چکا تھا کہ جواد خیری طاقتور نہیں ہے بلکہ بڑی حاضر دماغی سے دشمنوں کے خلاف طرح طرح کے داؤ پیچ استعمال کرتا ہے، اور وہاں یہی تماشا ہو رہا تھا، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اس کے مقابلے میں بری طرح پٹ رہا تھا۔ جب چوتھے پہلوان کی بھی اچھی طرح پٹائی ہو گئی تو کشتی کے اصولوں کے خلاف وہ پانچوں اس پر پل پڑے۔ ایسے وقت جواد نے ذرا مار کھائی مگر ان کی بھی پٹائی کرتا رہا۔ ذاکر علی نے بھی مدد کی، اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھ کر ایک ایک پہلوان کے دماغ میں گھس کر انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتا رہا۔ ان کے بھاگنے پر تمام تماشائی تالیاں بجانے اور خوش ہو کر شور مچانے لگے۔ ریسلنگ بورڈ کے ڈائریکٹر نے رنگ میں آ کر مائک کے ذریعے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا مقابلہ اگرچہ مختصر سا ہوا مگر بڑا ہی دلچسپ ہوا۔ مسٹر جواد خیری نے حیرت انگیز فن پہلوانی کا مظاہرہ کیا۔ یہ پہلے مقابلے کے $10,000 اور دوسرے 5 مقابلوں کے $5 لاکھ کے حقدار ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے مسٹر جواد خیری کو $5 لاکھ اور $10,000 کا چیک دے رہا ہوں۔ اس نے جواد کو چیک دیے، پورا اسٹیڈیم تالیوں کے شور سے گونجنے لگا۔ جواد نے مائک ہاتھ میں لے کر حاضرین کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر کہا، معزز حاضرین، میں ایک ترک باشندہ ہوں، ویسے کسی بھی ملک کا باشندہ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ دنیا کے جس حصے میں جاؤں گا مسلمان ہی رہوں گا اور کسی دوسرے مسلمان کے دل میں درد محسوس کروں گا۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، میں دن رات کھاتا ہوں مگر آج صبح سے بھوکا ہوں۔ آج صبح اٹھتے ہی میں نے اخبار میں بوسنیا کے ایک ننھے سے بچے کی تصویر دیکھی۔ وہ بچہ ماں کی چھاتی سے منہ لگا کر مردہ ہو چکا تھا، کیونکہ ماں بھی بھوکی تھی اور بچے کے لیے جوئے شیر نہیں لا سکتی تھی۔ پورے اسٹیڈیم میں گہری خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ اس نے کہا، میں نادان تھا، سمجھ رہا تھا کہ بے شمار ممالک بوسنیا کے مسلمانوں کی جان مال و عزت آبرو کی حفاظت کر رہے ہوں گے، لیکن اس مردہ بچے کی تصویر دیکھ کر احساس ہوا کہ مسلمان اور بڑے حکمران کچھ نہیں کریں گے، صرف مومن کرے گا، اور مومن سوائے خدا کے کسی اور پر تکیہ نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے تنہا صرف خدا پر بھروسہ کیا اور قسم کھائی کہ میرے یہ 2 ہاتھ بوسنیا، صومالیہ اور کشمیر تک
اگر ایک روٹی یا ایک ہتھیار بھی پہنچا سکتے ہیں تو میں پہنچاؤں گا۔ ابھی میں نے یہ $5,10,000 حاصل کیے ہیں، میں کل تک یہ اس رقم سے بھوکے مسلمانوں تک روٹی اور نہتے مسلمانوں تک اسلحہ پہنچاؤں گا، اور جہاں جاؤں گا تمام ماؤں سے کہوں گا مسلمان پیدا کرو مگر انہیں مومن بناؤ۔ وہ رنگ سے نکل کر جانے لگا۔ تمام تماشائی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اس کے قریب آ رہے تھے اور اس سے مصافحہ کر رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی مصافحہ کرتا ہوا اسٹیڈیم سے باہر چلا گیا۔ حمائلہ نے ذاکر سے کہا، اس کی باتوں نے مجھے صرف متاثر ہی نہیں کیا ہے بلکہ شرمندہ بھی کیا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ دوسرے مظلوم مسلمانوں کی تصویریں اخبارات میں دیکھ کر محض دیکھنے اور دیکھ کر بھول جانے والی تصاویر سمجھ کر بھول جاتے ہیں، اور ان کی دردناک داستانیں سن کر یا پڑھ کر انہیں اپنے پرامن اور خوشیوں بھری زندگی میں نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ذاکر نے کہا، ہاں ہم کمانے کھانے والے لوگ صرف اپنے مسائل کو سوچتے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے مسائل اسلامی خوشحال ممالک پر چھوڑ دیتے ہیں، اور دیگر اسلامی تنظیموں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مسلمانان عالم کے اجتماعی مسائل حل کریں گے۔ لیکن اس مرد مومن جواد خیری نے ایک ہی فکرے میں سب کو جھنجھوڑ دیا کہ مومن صرف خدا پر تکیہ کرتا ہے، اور وہ یہ کشتیاں جیت کر ثابت کر چکا ہے کہ تنہا مومن بڑی سے بڑی فوج کے برابر ہوتا ہے۔ کیا تم اپنے غیر معمولی علم کے ذریعے اس مرد مومن کی قوت نہیں بنو گے؟ کیوں نہیں؟ جب وہ پہلی بار بھوکا رہ کر ایک پہلوان سے مقابلہ کر رہا تھا تب میں نے اس کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر معلوم کر لیا تھا۔ پھر ایک جوان لڑکی نے اسے برگر کھانے کے لیے دیا اور اس میں پہلے سے زیادہ توانائی آئی تو اس کے دماغ نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لی۔ اس کے بعد میں اس کے اندر نہیں گیا بلکہ اس کے ہاتھوں زخمی ہونے والے پہلوانوں کے اندر گھس کر انہیں بھاگنے پر مجبور کرتا رہا۔ وہ دونوں آدھی رات کے بعد اپنی رہائش گاہ میں آئے۔ ذاکر نے آتے ہی جواد خیری کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ جلد ہی ہو گیا۔ جواد نے کہا، میں سونے سے پہلے پلگ نکال دیا کرتا ہوں تاکہ نیند میں خلل نہ پڑے۔ ابھی میں پلگ نکالنے ہی والا تھا، فرمائیے آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ذاکر نے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے عین وقت پر فون کیا ورنہ صبح تک انتظار کرنا پڑتا۔ میں نے آج اسٹیڈیم میں تمہارا کمال دیکھا ہے۔ کمال سے زیادہ اس بات نے متاثر کیا کہ تم ایک حساس دل رکھنے والے سچے مومن ہو۔ تمہیں جو چیک دیا گیا ہے وہ کل کیش ہوگا، شاید تم پرسوں تک کسی ذریعے سے بوسنیا کے مسلمانوں تک وہ تمام رقم پہنچا سکو۔ اس کے علاوہ دوسری اتفاقیہ رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑے اسٹیڈیم میں بوسنیا کے مسلمانوں کی امداد کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ کہا تھا۔ وہاں کافر دشمنوں نے بھی یہ سنا ہوگا۔ مجھے بوسنیا تک یہ رقم پہنچانے میں شاید دیر لگے لیکن میں اپنی دھن کا پکا ہوں۔ میری محنت کا ثمر وہاں کے مسلمانوں کو ضرور ملے گا۔ کیا بوسنیا میں تمہارے عزیز رشتہ دار دوست وغیرہ ہیں؟ اگر ہوں تو ان سب کے نام اور پتے بتاؤ۔ ان کے فون نمبر بھی ضروری ہیں۔ کل صبح تک وہاں کے مسلمانوں تک $10 کروڑ پہنچ جائیں گے۔ $10 کروڑ؟ جواد نے حیرانی سے چیخ کر پوچھا، کون ہو تم؟ کیا میرے مذہبی جذبے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ مسٹر جواد، اتنی بڑی دنیا میں تم تنہا ایک ہی مومن نہیں ہو۔ تم نے اسٹیڈیم میں میرے جیسے نہ جانے کتنے مسلمانوں کی مذہبی غیرت کو جھنجھوڑا ہوگا۔ اب تمہارا فرض ہے کہ مجھے رقم پہنچانے کی جگہ بتاؤ۔ کل دوپہر یا شام تک تم یہ تصدیق کر سکتے ہو کہ وہاں امداد پہنچ چکی ہے یا نہیں۔ خدا کرے کہ تم میرے مومن بھائی ثابت ہو سکو، مگر کوئی دشمن بھی اس طرح چالاکی سے میرے ان ساتھیوں کا پتہ اور فون نمبر معلوم کر سکتا ہے جو بوسنیا میں موجود ہیں۔ تمہارا یوں محتاط رہ کر سوچنا اور مجھ پر شبہ کرنا ایک فطری امر ہے۔ یوں کرو کہ بوسنیا کے کسی 2-4 عام مسلمانوں کے نام پتے اور فون نمبر بتا دو۔ اگر میں دشمن ہوا تو ان کے ذریعے تمہارے خاص ساتھیوں تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ جواد خیری نے قائل ہو کر 3 مسلم گرانوں کے پتے اور ان کے گھر کا فون نمبر بتا دیا۔ ذاکر علی نے کہا، اب آرام سے فون کا پلگ نکال کر سو جاؤ، کل صبح کسی وقت فون کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ حمائلہ نے پوچھا، تم نے
جواد کو اپنا نام وغیرہ کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں ایسے شہ زور آدمی سے دوستی رکھنی چاہیے۔ دوستی ضرور رہے گی، لیکن ایک بات گرہ میں باندھ لو کہ جو بھی ہمارے کام کا بندہ ہوگا اس کے سامنے ہم کبھی ظاہر نہیں ہوا کریں گے۔ ہو سکتا ہے جو آج دوست ہو کل دشمن بن جائے، یا وہ دوست ہمارے دشمنوں کی قید میں اذیتیں برداشت نہ کر سکے اور ہمارا بید کھول دے، لہذا ہم دونوں احتیاطاً گمنام رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ اتنی رات کو کہاں جاؤ گے؟ میں اپنی رہائش گاہ سے فون کروں گا تو یہ فون کال فوراً ٹریس ہو جائے گی کہ استنبول کے کس گھر سے بسینیا فون کیا جا رہا ہے، لہذا مجھے کسی دوسرے کا فون استعمال کرنے کے لیے باہر جانا ہوگا۔ میں تمہارے بغیر یہاں تنہا نہیں رہوں گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مگر ہاں ہمارے پاس ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے، اس میں سے کسی کا نمبر لے کر دنیا کے کسی بھی حصے میں فون کیا جا سکتا ہے۔ ذاکر علی نے ڈائریکٹری اٹھائی، ایک بہت بڑے سوداگر کے 2 عدد فون نمبر نوٹ کیے، پھر ایک نمبر پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے نیند بری آواز سنائی دی، کون ہے بھائی؟ یہ کوئی فون کرنے کا وقت ہے؟ ذاکر ریسیور رکھ کر اس سوداگر کے دماغ میں پہنچ گیا، وہ بڑبڑا رہا تھا، فون جتنا باعث رحمت ہے اتنا ہی باعث زحمت بھی ہے، پتہ نہیں کس بدماش نے فون کیا تھا۔ ذاکر نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر بسینیا کا وہ مطلوبہ نمبر وہاں کے کوڈ نمبر کے مطابق ڈائل کرایا، چند سیکنڈ میں رابطہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، ہیلو کون ہے؟ میں حماس بول رہا ہوں، فرمائیے۔ ذاکر نے سوداگر کے ہاتھ سے ریسیور رکھوا دیا، اسے سونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر حماس کے اندر پہنچ گیا۔ حماس کا مکان سرحدی علاقے میں تھا، وہاں سے کچھ فاصلے پر سرب فوجی موجود تھے اور بسینیا کے مسلمانوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی رات کے اس حصے میں سرب فوجیوں نے بسینیا کے رہائشی علاقے پر حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے، ہتھیار تو بڑی چیز ہیں، کھانے کے لیے راشن بھی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں سربوں نے حملہ کر کے ایک مخصوص علاقے پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس علاقے میں حماس کا بھی مکان تھا اور وہ اور اس کے بیوی بچے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ انہیں بری طرح مار پیٹ کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ حماس کی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی تھی، وہ سرب فوج کے ایک میجر کو پسند آ گئی تھی، اس لیے وہ شراب پی رہا تھا اور اس حسین لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے جا کر اس کی عزت سے کھیل رہا تھا۔ ذاکر علی نے جب حماس کے ایسے خیالات پڑے تو شرم سے سر جھک گیا۔ ایک بوڑھا باپ اپنی جوان بیٹی کو کسی کی بھی ہوس کا نشانہ بننے سے بچا نہیں سکتا تھا۔ گھر کے افراد کو جس کمرے میں بند کیا گیا تھا، اس کے بند دروازے کے باہر مسلح فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ ذاکر نے حماس کے ذریعے بند دروازے کو پیٹ کر کہا، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی ہے تو مجھ سے بات کرے۔ باہر سے ایک فوجی نے ڈانٹ کر کہا، یو شٹ اپ، کچھ بولو گے تو گولی مار دی جائے گی۔ ذاکر اس بولنے والے فوجی کے اندر پہنچ گیا۔ اس مکان کے اندر 4 فوجی تھے، 5واں ایک میجر تھا جو دوسرے کمرے میں ایک مجبور اور بے بس لڑکی کی عزت سے کھیل رہا تھا۔ مکان کے باہر دور دور تک دشمن فوجی مختلف مکانوں میں گھسے ہوئے تھے یا چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ذاکر ایک ایک کر کے ہر فوجی کی آوازیں سننے اور ذہن نشین کرنے لگا، پھر اس نے ایک اعلی کار کو میجر والے کمرے کے دروازے پر پہنچا کر دستک دی اور کہا، ہم یہاں حملہ کرنے آئے تھے اور تم یہاں منہ کالا کر رہے ہو، بڑے شرم کی بات ہے، باہر نکلو۔ میجر نشے میں تھا، غصے سے بولا، گدھے کے بچے، تو اپنے افسر سے ایسی باتیں کر رہا ہے، میری انسلٹ کر رہا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے میں گن لے کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا، پھر آتے ہی وہاں کھڑے ہوئے سپاہی کو گولی مار دی۔ دوسرے سپاہیوں نے حیرانی سے یہ تماشا دیکھا مگر سب خاموش رہے۔ میجر نے گھر سے باہر آ کر اپنے ماتحت افسر کو آواز دی، پھر حکم دیا، یہاں ہماری جتنی گاڑیاں ہیں انہیں فوراً سپاہیوں کے ساتھ لے جاؤ، ہمارے بیرک میں جتنا راشن اور اسلحہ ہے وہ سب ان گاڑیوں میں بھر کر لے آؤ۔ کمانڈر سے کہو جس گودام میں لوٹی ہوئی دولت اور نقد کرنسی ہے وہ سب یہاں لے آئے۔ اس کے احکامات کی تعمیل ہونے لگی۔ تقریباً 50 گاڑیاں سرب فوج کے بیرک میں آئیں۔ وہاں کا ایک سینئر افسر ان بے تکے احکامات کی تعمیل پر اعتراض کرنا چاہتا تھا، لیکن ذاکر نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ پھر وہی ہوا جو ذاکر چاہتا تھا، وہ گاڑیاں لاکھوں کا راشن، کروڑوں کا اسلحہ اور بے
بے شمار دولت واپس بسینیا کے علاقے میں لے آئیں۔ اس کے بعد بڑے ہی مضحکہ خیز انداز میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے اس عیاش میجر نے اپنے ماتحت افسر کو گولی ماری، پھر اپنے سینئر افسر سے کہا اب تم مجھے گولی مار دو ورنہ میں تم پر فائر کر دوں گا۔ سینئر افسر نے غصے سے پوچھا کیا تمہارا دماغ چل گیا؟ تم نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا سامان منگوایا، ہم نے سمجھا کہ بسینیا میں دور تک کا علاقہ فتح ہو گیا ہے اس لیے اب یہ سامان وہاں منتقل کیا جا رہا ہے، مگر تم نے تو بہت زیادہ نشہ کر لیا ہے، ایک اہم افسر کو مار ڈالا ہے، میں حکم دیتا ہوں گن پھینک دو۔ اس نے نہیں پھینکی، اپنے سینئر کا نشانہ لیا، سینئر نے خود کو بچانے کے لیے اسے گولی مار دی۔ 2 گولیاں دونوں طرف سے چلیں اور دونوں کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد ذاکر ایک ایک فوجی کے اندر جانے لگا، وہ اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کرنے لگے، دوسروں نے بھی فائرنگ سے بچنے کے لیے اپنے حملہ آور ساتھیوں کو نشانہ بنایا جو بے یارو مددگار مسلمان قیدی بنے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ بسینیا کے دوسرے علاقوں سے مسلمان ان کی امداد کو پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو سرب دشمنوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے مردہ فوجیوں کے ہتھیار اٹھا لیے، پھر جو زندہ بچے تھے ان پر فائرنگ کرنے لگے۔ ویسے بھی زندہ بچے ہی کتنے تھے، ان میں کچھ مرے اور کچھ جان بچا کر بھاگ گئے۔ ذاکر پھر بوڑھے حماس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کی جوان بیٹی کی جو دولت چھین لی گئی تھی وہ واپس لائی نہیں جا سکتی تھی، لیکن میجر اور سرب فوج کو یہ بہت مہنگی پڑی تھی۔ سب جان سے گئے تھے اور جان دینے سے پہلے بے شمار مال و دولت وہاں چھوڑ گئے تھے۔ ذاکر نے بوڑھے حماس کی زبان سے کہا یہ جس قدر راشن، اسلحہ اور دولت ہے ان سب کو ابھی بسینیا کے اندرونی علاقے میں لے چلو، یہ سب کچھ وہاں محفوظ رہے گا، یہاں سرحدی علاقے میں پھر ہم سے چھین لیا جائے گا۔ وہاں کے مسلمان سامان سے لدی ہوئی گاڑیوں کو ڈرائیو کر کے دوسرے علاقے میں لے جانے لگے۔ یہ ایسی طویل کاروائی تھی کہ استنبول میں صبح ہونے لگی۔ ذاکر علی نے دماغی طور پر حاضر ہو کر دیکھا، حمائلہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بڑی محبت سے تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سو گیا۔ اس نے دوسرے دن 1 بجے جواد خیری کو فون کیا۔ جواد نے آواز پہچان کر کہا برادر یہ تم ہو؟ ہاں میں ہی ہوں جس نے رات کو تمہیں پریشان کیا تھا، صبح بھی فون کرنے والا تھا، پھر سوچا تم لاکھوں روپے کا چیک کیش کرانے پھر وہ رقم بسینیا پہنچانے کے سلسلے میں مصروف ہو گئے، اس لیے ابھی مخاطب کر رہا ہوں۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ کل رات بسینیا اور سربیا کی سرحد پر کیا ہوا تھا؟ وہی ہوا جو تمہارے بسینیا کے ساتھیوں نے بتایا ہوگا، لاکھوں کا راشن، کروڑوں کا اسلحہ اور مال و دولت سب کچھ وہاں پہنچ گیا ہے۔ سرحدی علاقے میں سرب فوجیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو جبکہ کل رات سے اس شہر میں ہو؟ یہ تو معجزہ سا لگ رہا ہے۔ بھائی آپس میں لڑنے کا نتیجہ مرنا ہے، اس لیے وہ شراب پیتے رہے، لڑتے رہے اور مرتے رہے اور اپنی جائیداد مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تم کیسے جانتے ہو؟ جب تمہارے بسینیا کے ساتھی تمہیں بتا سکتے ہیں تو کیا مجھے نہیں بتا سکتے؟ میرے بھی وہاں ذرائع ہیں، میں تم سے ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ کاش میں تم سے مل سکتا یا تم مجھ سے مل سکتے۔ میرا رپوش رہنا ضروری ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں گوشہ گمنامی سے نکل کر تم سے ملنے آؤں اور مارا جاؤں؟ ہرگز نہیں، ایسی بات ہے تو نہ ملو، مگر دشمنوں کے نام اور تعداد بتا دو، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ میرے دشمن وہ امریکی اور یہودی ہیں جو مسلمانوں کو ذلت کی پستیوں میں لے جا رہے ہیں۔ برادر میں بھی ان کو دشمن سمجھتا ہوں، مگر ان کی سازشیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہیں اور میں اکیلا ہوں۔ کل اسٹیڈیم میں تم اکیلے نہیں تھے، آج ہم 2 ہو گئے ہیں، پھر 2 سے 2 ارب ہو جائیں گے۔ تم مجھے راستہ بتاؤ، میں اس پر عمل کروں گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔